شریعت کا یہ کمال ہے کہ ہر طریق جو آپ کو بتایا ہے اور اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ میں نے آج صبح فجر کے بعد نمازیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو اس زمانے میں اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرنے جائے تو ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ حج تو مخصوص مہینے اور دنوں میں ہوتا ہے، ہر مہینے میں تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کتنے مراحل تکلیف سے گزرنا پڑے گا، سچ مچ اور راحت و عافیت کا حج اور عمرہ اگر کوئی شخص کرے تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو خالی داخلہ ہوتا ہے۔ تو لاکھوں کے کمانے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے، کچھ پسینے ٹپکتے ہیں، کچھ سوچ بچار میں انسان پڑتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں بھی اسی طرح تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، اس لیے اللہ راضی ہوتا ہے اور پھر اس کے کروڑوں اربوں کربوں عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حدیث میں ہے کہ ایک مومن ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج نکلے، اور وہ اٹھ کے 2 رکعت اشراق کی پڑھتا ہے، فلہو کا حج و عمرہ، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان ثواب ہے، فجر ہم پر فرض ہے، روز ہم کو پڑھنی ہے، تو فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھنا چاہیے۔ آپ اس 20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں گھر جا کر یا اور کسی کام میں لگ کر یا سو کر کون سا کارنامہ انجام دیتے ہیں اور کیا کما لیتے ہیں آپ؟ اگر آپ 2 رکعت اشراق کی پڑھ کر اور آپ کا دل مطمئن ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور وحی کے ارشاد کے مطابق میرا 1 حج اور عمرے کا ثواب اللہ کے ہاں پکا ہو چکا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق المصدوق کہتے ہیں، سچا جس کی ہر بات سچی کر کے دکھائی جائے گی، اللہ کا یہ اعلان اور وعدہ ہے۔ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ شریعت نے کمال یہ کیا کہ معمولی باتوں پر طریقہ سمجھا کر کے بہت بڑا مقام اور اجر عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں خربوزہ کاٹنے کے لیے ایک چاقو کی ضرورت ہے، بندوق اور کلاشنکوف یہ کام نہیں کر سکتا، اور تالا کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے، متعین چابی، اگر وہ چابی نہیں ہے 200 چابیاں اور آئی وہ تالا نہیں کھولے گی۔ ہر موقع اور ہر محل کے لیے شریعت مقدسہ نے اعمال مقرر فرمائے ہیں، اس لیے مسلمان پابند ہیں کہ وہ شریعت کے مطابق اعمال کر لے اور ان پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے، بدعات سے پرہیز کر لے۔ بدعت کی شکل بظاہر بہت اچھی ہوتی ہے، او میلاد ہو رہا ہے جی، او تماشے بنے ہوئے ہیں، او جلسہ و جلوس، اور بڑے بڑے راہب جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، بڑے نام کے ہیں، یہ کام کے بڑے نہیں ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، بدعتی کو دین آتا ہی نہیں ہے۔ بدعتی کی مثال اس شخص کی ہے جو بہت خوبصورت نظر آتا ہو، لیکن جب آپ نے تحقیق کی تو ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، اندھا ہے، اس کے کانوں میں شنوائی نہیں ہے، بہرا ہے، اس کی زبان گونگ ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے مبتدی اس قسم کا بیکار ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کا آخر کار ایمان سلب ہو جاتا ہے، بوقت جانکنی اور زنکدن کے وہ دنیا سے بے ایمان گزرتا ہے، اور اس کی وجہ لکھی ہے کیونکہ اس نے جتنے اعمال کیے تھے اس کا سہارا تھا کہ میں نے عرس منائی، میں نے 11ویں کی، میں کنڈے کرتا تھا، میں جمعراتوں کی پابندی، میں 10واں 20واں چیلم 40واں، میں میلاد شریف بڑے دھوم دھام سے کرتا تھا، میلاد شریف۔ ظاہر ہے اس کے لیے اس نے زندگی گزاری ہے، بڑے دھوپ برداشت کیے ہیں، بڑے لمبے لمبے جلوسوں میں چلا ہے، اور بڑے بڑے پنڈتوں کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہے، لیکن یہ وہ اعمال ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ تو سنت کے خلاف عمل پر اجر نہیں مل رہا ہے۔ اب جب اس کی روح نکل رہی ہے اس کو نظر آیا، کیا نظر آیا؟ کہ جو کام میں نے کیے ہیں ان کا اجر نہیں،
محالست سادی کے رائے صفا توارفت جز پہ در مصطفیٰ. شیخ سعدی کہتے ہیں محال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے علاوہ کسی اور راستے پر آپ چلے اور آپ منزل مقصود کو پہنچے. نہیں ہو سکتا ہے. محالست سعدی کرائے صفا توارفت جز پہ در مصطفیٰ. یہ کہتے ہم عاشقان نبوت ہیں، ہم نبی کے پیارے ہیں، پیارے اور سنت سے بیزار ہیں. واہ بھائی واہ، یہ تو عجیب کمکل پن ہے. ان کی مثال وہ اس کمکل بوڑھیا کی ہے جس کے گھر میں کسی کا قیمتی شاہین اڑ کر گیا تھا، بہترین باز پالا ہوا. وہ بوڑھیا نے دیکھا کہ وہ باز کے بڑے بڑے پنجے ہیں، تو اس نے کہا یہ تو بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو کینچی لے کے اس کو کاٹ دیا. پھر خیال کیا کہ وہ اس کا چونچ تو زبان سے بھی باہر آیا ہوا ہے، کیونکہ باز کا بڑا چونچ ہوتا ہے، وہ تو اس کا ہتھیار ہے. کینچی لے کر کے اس کا چونچ بھی کاٹ دیا. اب باز سے چیل بنا دیا. جیسے قیمتی باز اس بیوقوف بوڑھیا نے اپاہج کر دیا، معذور بنایا، اس طرح بدعتی نے سنت کے مقابلے میں بدعت کو رواج دے کر کے اپنے آپ کو سب کچھ اپنا کٹوایا اور بالکل بے نام و نشان ہوگا اللہ کے حضور. جو اعمال اس نے کیے ہیں ان اعمال پر اجر کا وعدہ نہیں ہے، سزا دینے کا حکم ہے. اور جو اعمال سنت کے ہیں وہ اس کو اچھے نہیں لگتے. آپ نے کبھی یہ غور فرمایا؟ ہمارے ہاں جو ہمیشہ جمعہ پڑھتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ بدعت کرتے ہیں، بلکہ بدعت کی وجہ سے سنت سے نفرت کرتے ہیں. اب 2 لمحوں میں سمجھ لیں گے. سنت کے مطابق جو درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ درود ابراہیمی ہے، نماز کے اخیر میں ہے، بیٹھ کر ہے، آہستہ ہے، ہر ایک اپنا اپنا پڑھتا ہے. اب غور کرو، مسئلہ حل ہے یا نہیں؟ آپ ذرا ان کو کہیں کہ درود ابراہیمی پڑھو اور یہ سلام علیکہ یا نبی اور آ گیا تاج والا، اب مصطفیٰ جان رحمت تلا کو سلام، احمد رضا کے گیت گاتے چھوڑ دے. وہ آپ کو کہیں گے آپ وہابی، اور آپ کا دماغ، آپ کا جرم کیا ہے کہ آپ نے وہ درود بتایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. تو میں صاف کہتا ہوں کہ ہر بدعتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت ہے. اور حضرت فرماتے کہ میری سنت سے نفرت مجھ سے نفرت ہے. اور ایک حدیث میں کہ میری سنت کو قصدن چھوڑنا مجھے چھرے سے ذبح کرنے کے برابر ہے. معمولی مجرم نہیں ہے جو آپ کے سامنے رنگ برنگ کی پگڑیاں باندھ کے گھومتے پھرتے ہیں. معمولی جرائم نہیں کرتے وہ. انہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. معاذ اللہ. حضرت تو آسمان و زمین کے سچوں کے سردار ہے. ایسا کرنے والے دونوں جہانوں میں جھوٹے ہو کر کے نکلیں گے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعتی نے جو اعمال کیے تھے جن پر ان کو ناز تھا. میلاد شریف کا مہینہ ہے. کب سے بنا ہے یہ مہینہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کتنی مرتبہ جلسے کرتے تھے؟ اور ابو بکر، عمر و عثمان و علی اور حسنین اور امام ابو حنیفہ اور بخاری نے کون کون سے باب لکھے کہ ربیع الاول کے 1 تاریخ اور 9 اور 12 کو کیسے منائیں گے؟ ذرا یہ دکھایا تو صحیح. اپنی طرف سے بنایا ہے. تو پتہ چلا کہ اس ماہ محترم میں میلاد کے نام پر کوئی جلسہ و جلوس اور محفل جائز نہیں ہے. یہ سنت عمل ہے. یہ سنت ہے. حضرت نے نہیں فرمایا، نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا ہے نہ فرمایا. تو آپ ان کو ذرا سامنے کر دیں، وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو غلط کہتے ہیں یا نہیں؟ تو سنت سے نفرت کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ دیکھیں، جو عمل دین کا ہو
اور ہم دین کے ترازو میں اس کو تولیں گے تو وہ دین کا عمل نکلے گا. مثلا ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے. اگر کوئی مسلمان آپ کو ملا اور اس نے آپ کو کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کے بجائے امام شافعی کا پیروکار ہوں، تو آپ اسے غلط کہتے ہیں؟ نہیں، امام شافعی بھی حق امام ہے، کیونکہ ہمارا یہ امام ابو حنیفہ کو ماننا یہ دین کا عمل ہے. دین کے ترازو میں اس کا نتیجہ بہترین ہے. اگر کسی نے کہا کہ میں امام مالک اور امام احمد کی فقہ مانتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں چاروں فقہ پر حق ہے. ان پر کون سا عذاب نازل ہوا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے اعمال ساری امت پر مسلط کر رہے؟ یہ ہوتے کون ہے؟ جہنم جانے والے. غزالی کہتے ہیں کہ عین روح نکلتے وقت بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ جن کاموں کو اس نے ثواب اور دین سمجھ کر کیا تھا وہ بدعت کہتے ہیں. اندھیرا ہو گیا، سارا پورا پٹا اندھیرا ہو گیا، اندھیرا. تو فیظن کل الاسلام ہاکذا، وہ سمجھتا ہے کہ سارا اسلام جھوٹا ہے. حالانکہ سارا اسلام جھوٹا نہیں، اسلام اللہ کا دین و مذہب ہے، برحق ہے. جو بدعت تم نے کی تھی یہ جھوٹی تھی. تو وہ تو سارا دلدل میں پھنسا تھا، ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک آ کر سارے کام بدعت کے. شادی کی بدعتیں، منگنی کی بدعتیں، میت کی بدعتیں، قبر جانے کی بدعتیں، ہر مہینے کی علیحدہ علیحدہ بدعتیں. محرم کا مہینہ روافض کو دے دیا اور سفر کا مہینہ بلاؤں کو دے دیا کہ بہت بڑی بلائیں نازل ہوتی ہے، ذرا ڈر کے بیٹھو. اور ربیع الاول میلادوں کو دے دیا اور ربیع الثانی پیرانی پیر اس کی 11ویں کو دے دیا. تلک اذن قسمۃ ضیزی، کیا ناکارہ اور نالائق لوگوں کی تقسیم ہے. اپنی طرف سے مہینے بانٹ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر رجب آئے گا تو جشن معراج شروع ہو جائے گا، اور شعبان آئے گا تو پھر شب برات شریف کا حلوہ اور شب برات، اور رمضان میں تو پھر مزے ہیں ان کے. تو فیظنون ان کل الاسلام ہاکذا، یہ خیال کرتے کہ سارا اسلام ہی ایسا ہوگا، اور حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام تو اللہ کی کتاب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہے، خیر خواہ ہے، ان کے مددگار ہے. تو دوست کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اس ایمان کی دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو کفر، شرک اور بدعت کے اندھیروں سے نکال کر توحید، ایمان اور سنت کی روشنی کی طرف لا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کے دوست ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دوست ہے تو مسلمان بھی اس کے دوست ہوئے. امام ابو حنیفہ سے شرح عقید طحاویہ میں منقول ہے، المومنون کلہم اولیاء الرحمن، سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں سوائے بدعتی اور مشرک کے. کیونکہ بدعتی کو حدیث میں آپ نے اپنا دشمن کہا ہے، اور وہ 6 آدمی جن پر ہر وقت حرم میں بھی لعنت ہوتی ہے اور حرم شریف کے باہر بھی. میں حیران تھا کہ خدایا حرم شریف کا نام کیوں آیا؟ تو کتاب میں دیکھا کہ حرم شریف میں ہر شخص کو امن ملتا ہے. من دخلہ کان آمنا، بڑا مجرم، بڑا قاتل، بڑا گناہگار جب وہاں چلا گیا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. حرم شریف ہے، لیکن بدعتی اتنا مجرم ہے کہ اس پر وہاں بھی لعنت برس رہی ہے. اس کے لیے حرم بھی حرم نہیں ہے. اور ہمارے زمانے کے بدعتی تو حرم میں نماز نہیں پڑھتے. اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ ان کو وہاں کے امام کعبہ اور مدینہ کی اقتداء میں نماز بھی نصیب نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے وہاں کے تقدس کو اور مسلمانوں کی نمازوں کو ان کی نجاست اور پلیدی سے بچایا ہے. سیدھی بات یہ ہے. ظاہر بات ہے
کہ جب ان کے عقیدے میں فتور ہے اور عمل میں گمراہی ہے تو ان کے ساتھ رہنے سے بھی نقصان ہوگا۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ بدعتی کے صف میں کھڑے ہونے سے صف گندی ہو جاتی ہے، جیسے کتے یا خنزیر کے صف میں آ جانے سے صف برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جب میں نے باہر یہ لیبل سا لگایا تو ایک بزرگ بڑا مخلص ہے، ہمارے اس محلے کا ہے، ہمارا بہت شروع کا محسن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر کا سایہ سلامت رکھے۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا یہ باہر کیا لگوا دیا؟ تو میں نے ایک جواب مختصر دے دیا کہ مسلک بالکل واضح ہونا چاہیے، مسلک چوری چپکے کا نہیں چلے گا۔ تو کہنے لگے آپ دین بیان کرتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کم از کم وہ آ جاتے، اب آپ نے باہر لیے لگا دیا تو وہ نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا کہ وہ آئے اور ان کو فائدہ پہنچے یہ یقینی بات نہیں، احتمال ہے، لیکن آپ جو آئے ہیں آپ کی نماز کا محفوظ رہنا یہ ہم پر فرض ہے، اور فقہاء لکھتے ہیں کہ بدعتی کا صف میں آنے سے صف برباد ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ فقہ کہتی ہے کہ وہ نہ آئے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے، تو میں آپ کی مانوں یا فقہ کی مانوں؟ تو کہنے لگیں گے فقہ کی مانیں گے، ہم سب فقہ کی مانیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں، انہیں یا سنت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں یا بدعت کی رذالت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ دودھ میں آپ کے سامنے کسی نے پیشاب کے قطرے ڈالے اور ایک شخص کہتے ہے کہ کوئی بات نہیں دودھ پی سکتے، تو آپ اس کی بات کہاں مانتے ہیں؟ وہ 10 دلائل آکسفورڈ اور کیمبرج کے لکھ کے لائے تو آپ کہیں گے ان دلائل پر بھی لا رہا تو میں دیکھ چکا ہوں کہ دودھ میں موت ملا ہوا ہے، کیسے پیوں گا؟ دودھ سے زیادہ تقدس سنت اور نماز و مسجد کا ہے، اور موت سے زیادہ گندی چیز بدعت ہے۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50، عبداللہ ابن عمر کو دیکھا گیا شاگردوں سمیت ایک مسجد میں داخل ہوئے، وہاں اذان ہو چکی تھی اور اذان کے بعد دوبارہ اذان ہو رہی تھی، جس کو تصویب کہتے ہیں۔ ایک اذان ہوتی ہے بار بار تو نہیں ہوتی۔ ابن عمر نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا لوگ دیر کرتے ہیں ہم دوسری اذان دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے شاگردوں کو کہا اس مسجد میں نماز مت پڑھو، یہ بدعتی کی مسجد ہے۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50، میں دکھاتا ہوں باللفظ دکھاتا ہوں، آپ اندازہ لگائے۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہے، وہ غیرتی جرنیل اسلام کا بیٹا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بدعت کتنی خبیث چیز ہے۔ فرمایا اخرجو، نکلو من مسجد ھذا المبتدی، اس بدعتی کی مسجد میں بھی نماز مت پڑھو۔ آج لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، شرم تم کو نہیں آتی، یہ ٹیڑے فتوے دیتے ٹیڑے منہ سے۔ پیغمبر کے صحابہ کو دیکھو، میں کہتا ہوں جو حوالے میں دیتا ہوں ماں کا بیٹا دے تو میں مان لوں نا۔ ترمذی سے آئے سے تک 3 نمبر کی کتاب ہے، درس میں فرض کے درجے میں ہے، اس شخص کے لیے جو عالم بنتا ہو۔ اس کے 50 صفحے پر عبداللہ ابن عمر نے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے معذرت کی ہے جہاں بدعتیوں کا یلغار ہے۔ یہ نام لیتے ہم دین کا کام کرتے ہیں اور ہم نبی کی سنتیں زندہ کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی، نماز کافر اور بدعتی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ سب کچھ تمہارا قیامت کے دن ہوگا، لیکن 2 چیزیں خطرے میں ہوگی، ایک ایمان اور دوسری نماز۔ میں دیکھتا ہوں کہ نجات کیسے ہوگی، اور یہ فتویٰ جس نے پہلے دن دیا ہے قیامت کے دن وہ جہنم کے بیچ میں ہوگا۔ الامام ضامن، دین کا ایسا شخص قابل ضمانت ہے، مجرم ہے، وہ غلط فتوی دیتا ہے۔ کسی بھی دشمن خدا اور رسول کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے جس قدر وضو کی ضرورت ہے، بے وضو ہمارا بھائی اور بیٹا ہو تبھی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ ضرورت عقیدے کی صحت اور بدعت سے بچت کی ہے۔
اگر کسی کے عقیدے میں شرک اور اعمال میں بدعت ہے، یہ شخص مسلمان نہیں مرے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں آخر کار عند الموت مبتدی کافر مرتا ہے، کیونکہ جو بدعت اس نے کی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، غلط تھی، بدعت تھی، اور جو کام دین کا تھا وہ کرتا نہیں تھا، بلکہ اس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ خدا تعالی کا شکر و احسان بجا لائے جن لوگوں کو اللہ نے عقید توحید اور سنت کا اتباع نصیب فرمایا ہے۔ نسل و نسب، گھر اور دیوار، بازار اور منڈی، رزق اور مال، سب کچھ حلال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عقید سلامت، اعمال میں سنت موجود ہے۔ آدمی کو ترس آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائن سے کھڑا کیا ہے، ہری پگڑیاں بندوائی ہے، میلاد شریف ہے، آج میلاد شریف ہے، کیا ہے یہ؟ کیا کون سا عمل ہے یہ؟ شریف وہ شریفوں کا خاندان تو ملک میں رہنے کا قابل نہیں رہا ہے۔ یہ شریف کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ عمل بے بنیاد ہے، بے بنیاد عمل کو ممتاز کرنے کے لیے جال سازی سے اپنی طرف سے کچھ پہندے لگا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان عارضی ہے۔ جو چیز باقی ہے والباقیات الصالحات عند ربک، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے یہاں رہیں گے وہ ایمان کے عمل ہوں گے، سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کارگر ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا ہے، وہ یہ کہ دین کے بیان کی جتنی ضرورت ہے اتنا دین بیان نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، علماء کرام اپنے بساط کے مطابق مصروف ہے، لیکن لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے، اس لیے ہر شہر میں، ہر علاقے میں مختلف بدعات ہے۔ دین بیان دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو حکومت میں ایمان و اسلام ہو اور ان کے سطح پر بنیادی آرڈیننس پاس ہو جائے، تو حکومت تو بدعتیوں کے آگے آگے ناچتی ہے، کیونکہ وہ محرم میں ابھی ناچ چکی ہے کہ اگر اس مہینے میں نہ ناچے تو ناچنا بھول جائے گی، ناچنا بھول جائے گی۔ وہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور نشریات کی جو قبیح آوازیں آتی ہے اس پہ تمام بدعتی جہنم کے مجسمے ان کے بیانات نشر ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے عقائد و اعمال کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مرد مومن کو لے آئے جس میں ایمان کی غیرت اور سنت کی قدر ہو، اور وہ ترخم سے کراچی منوڑے تک اسلام کو پوری عظمت کے ساتھ نافذ فرمائے۔ اگر اسے بھی خدا غیرت دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن بظاہر مشکل ہے۔ وہی دخدے پلوئے کرم بکی گی او پاک الگرانہ دے زمانہ جانان مینا، اللہ تعالیٰ کر سکتے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان سے اس قسم کی توقعات میں دشواری پیش آتی ہے، تاہم اللہ کی رحمت و عنایت سے امید رکھنا چاہیے۔ فضل اللہ اعم و کرمہ اتم۔ تو ایک مسئلہ تو آج یہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنی ضرورت ہے دین بیان کرنے کی، اس میں کچھ کمی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک ہفتہ انتظار کرتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں آتے کچھ آدھا گھنٹہ اس عاجز اور فقیر کے متفرقات اور شطحیات سن لیتے۔ سوال یہ ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اور مسلمانوں کو بھی سنانا چاہیے؟ دوسری طرف دیکھیں، عرس کے بہانے، میلاد کے بہانے، 11ویں شریف کے بہانے، کنڈوں کے بہانے، ہر مختلف 10ویں کے بہانے، 20ویں عرس و چیلم کے بہانے بدعات کا سیلاب عام ہو رہا ہے۔ چاہیے تو یہ
کہ ہر مسلمان کے گھر میں ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں، 15 دن میں نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ بیان ہو توحید و سنت کا، ایک دن باقاعدہ بیان ہو۔ یاد رکھنا 1000 قرآن خوانی ایک طرف اور ایک آیت کو سمجھانا دوسری طرف۔ حضرت تو اس کے لیے آئے تھے، انما بعثت معلما، مجھے تو قرآن شریف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا کہ اگر ان کے گھر میں نماز کی جگہ متعین ہوتی تھی کہ یہ نیا مکان بنا ہے اور یہاں میں نماز پڑھوں گا، تو حضرت کو کہتے کہ آپ ابو بکر، عمر و عثمان کو لے آئے اور ہمارے یہاں 2 رکعت پڑھ لے تاکہ ہم پھر ہمیشہ وہاں نمازیں پڑھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے بیان کی کمی ہے، سخت کمی ہے، اور بیان میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جب گھر پر پروگرام کرے تو دعوت بھی کرے، دعوت والے ہم نہیں ہیں۔ ہماری خوشی اس میں کہ بیان سن کے دعا کرے اور ہمیں ہمارا راستہ کھلے چھوڑے کہ ہم واپس خیریت سے آ جائیں۔ لیکن اگر کسی نے اس بہانے ان لوگوں کا اکرام و اعزاز کیا تو کیا اس کا گھر اور کارخانہ مغلوں نے لوٹا ہے؟ کیا حرج ہوگا اس میں؟ اکل طعامکم الابرار، آپ کے کھانے اچھے لوگ کھایا کریں۔ تو علماء اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جن کا کھانا اچھے نہ کھائے پھر گندے کھاتے ہیں، گندے لوگ کھاتے ہیں۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ اور گھر میں جب اچھے لوگ داخل ہوں گے تو گھر خیر و برکت کا ہو جائے گا، اور پھر جب وہاں آیات و احادیث کا بیان ہوگا، توحید و سنت کا بیان ہوگا، شرک اور بدعت کی مذمت کا بیان ہوگا، تو اس گھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ بن جائے گا، حضرت کی ایک درسگاہ بن جائے گی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو قرآن میں کہا ہے گھروں میں رہو، تو آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں دین، قرآن و سنت کے درس ہونا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ ہر توحید و سنت کا عالم ہدایت کا مینار ہے، سورج اور چاند ہے۔ میں نے سب جگہ جانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، میرے پاس سال میں بھی ایک دن نہیں ہے۔ اچھی طرح معذرت سن لو، پہلے سے ایڈوانس طریقہ آپ سمجھاتا ہوں۔ توحید و سنت کے جتنے علماء جہاں کہیں ہے ان سے کبھی کبھی گزارش کرے کہ ہمارے گھر آئے، ہمارے اور ہمارے اہل خانہ کو ایک آیت کا، ایک حدیث کا درس دے، اور یہ ضرور انہیں سمجھائے کہ ہمارے ہاں توحید و سنت کا مسئلہ بیان کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہو تو حق پرست لیکن وہاں لیلا مجنون کا داستان شروع کر لے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا بیان کر رہا ہو۔ انہیں کہیں کہ سب مسائل سر آنکھوں پہ ہم سنتے رہیں گے، لیکن پہلا مسئلہ جو نبی نبی بن کر کے باہر آتے تھے اور قوم کے سامنے بیان کر دیتے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک بالکل مت کرو، اس کی وضاحت کریں۔ یہ سخت ضرورت ہے۔ توحید اور سنت لازم ملزوم ہے۔ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ببانگ دول بیان ہو جائے گی، کیونکہ توحید بیان کرنے والے سب سے بڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور توحید بیان کرنے کا جو سلیقہ اور ڈھنگ ہے
حقیقت میں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ اور طریقہ سنت ہے. اور جب سنت کا معنی کہ حضرت کی زندگی کیسے گزری، حضرت نماز کیسے پڑھاتے تھے، حضرت لوگوں سے کیسے ملتے تھے، تو توحید کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. حضرت تو سب سے پہلے یہی بیان فرماتے تھے. اللہ، حضرت جب طائف تشریف لے گئے، وہاں ایک غلام سے ملاقات ہوئی. تو جب اس نے اپنا تعارف کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو اس قبیلے کے باشندے ہیں جس قبیلے کے میرے روحانی بھائی حضرت یونس علیہ السلام تھے، نینوا کے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اور میں اور تمام انبیاء اللہ نے ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی توحید ہے. یہ جو اتنی تکلیف ہے حضرت کو پیش آئی، یہ مسئلہ توحید کی وجہ سے، کیونکہ مشرکین نے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے. 360 بت. اندازہ لگائیے کہ ان کا شرک کس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. ہمارے زمانے کے بدعتیوں سے کم از کم اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو پاک کیا ہے. اور تو شرک و بدعت کرتے لیکن مسجد میں قبر نہیں بنا سکتے. اب جگہ جگہ شروع کیا ہے، کئی محراب کے پیچھے، کئی دیوار کے پیچھے، کونے کانچے میں قبر بنائی. بھئی قبر کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ بخاری میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا، جو بدعتیوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کہ میری بڑی خواہش ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اجازت دے دے اور ان کے کمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ دفن ہو جاؤ. پوچھ کے آؤ. پوچھ کے آئے، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. فرمایا جب جنازہ لے جانے لگے چند قدم آگے بڑھ کے پھر پوچھو، اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہے، فردونی الی مقابر المسلمین. بخاری حضرت عمر کا قول، مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفناؤ. یہ تو اگر یہ رسم چل پڑا کہ جی ہر شخص اپنے گھر کے کنارے میں، تو یہ محلہ سارا قبرستان بن جائے گا. اسلام کی مقدس تعلیم ہے، بڑے سے بڑا قطب زمانے کا بدل اور ولی کیوں نہ ہو، اس کی تدفین قبرستان میں ہوگی. حضرت عمر کا اپنا گھر نہیں تھا. حضرت عمر پر کتنے لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے، لیکن فرمایا جگہ اگر ہے تو رسول کریم کے پیروں میں ہے، اور جب یہ نہ ملی تو پھر وہ جنت البقیع جہاں پورے عالم کے صحابہ و مسلمان دفن ہیں، وہی میری جگہ ہے. اس مسئلے میں بڑی تفصیل ہے، میں کسی موقع پہ کروں گا کہ بعض بزرگوں کی تدفین جو مسجدوں کے آس پاس ہوئی ہے، یہ کسی عذر یا کسی غلطی کے بنا پر ہے. شرعاً مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مسجد کے آس پاس تدفین ہو گئی، مسلمان بادشاہ کا فرض ہے کہ اس قبر کو کھیڑے اور مسجد کو بڑھائے اور قبر کو باہر پھینک کے کسی اور جگہ لے جا کے وہاں تدفین کرائے. النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 6 صفحہ 242. تمام فقہاء نے جگہ جگہ جہاں ضرورت کی وہاں لکھ دیا ہے. اسلام میں قبر کا احترام ہے لیکن حدود میں. حقیقت میں قبر کا زیادہ دیر تک وجود نہیں ہے. اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ جب قبر پرانی ہو گئی، 100 سال گزر گئے، کوئی جان پہچان والے نہیں، دوبارہ وہاں تدفین کر لو. بعض فقہاء نے یہاں غلطی کر کے یہ لکھ دیا کہ وہاں تعمیر کر لو. تعمیر نہیں ہے مراد، دوبارہ تدفین مراد ہے. تعمیر قیامت تک جائز نہیں ہے. ہاں جو غلط جگہ دفن ہوا ہے وہ ہٹائے، وہاں سے وہ ہٹا سکتے آپ. اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ علماء حق، بزرگان دین، توحید و سنت کے ستارے
وہ اپنے ماتحتوں کو تاکید کر لے کہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کسی مسجد کے کونے میں نہ رکھے۔ بعد میں آنے والے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں لیکن علم والے نہیں ہوتے۔ اگر عقیدت ہو اور علم نہ ہو تو غلط فیصلے کا سخت اندیشہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مسلمانوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جا رہا ہے۔ توحید و سنت نور ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، ان کے دوست بھی شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو اسلام سے، توحید سے، سنت سے نکال کر شرک اور بدعت و درگاہوں سے مانگنے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اولئک اصحاب النار،